بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان و بدیع و عروض کے 20 اردو کے کورس میں ہمارا 18واں لیکچر ہے اور اس کا عنوان ہے کنایہ۔ آج ہم اس لیکچر میں کنایہ پر بحث کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کنایہ کیا ہے، کنایہ کی تعریف ہے، کنایہ سے کیا مراد ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کنایہ کے لغوی معنی کیا ہیں۔ یہاں آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کنایہ کے معنی ہے کوئی بات واضح لفظوں میں نہ کرنا بلکہ اشاروں میں یا پدوں میں چھپا کر بات کرنا، اور آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ کلمہ جس کے معنی مبہم اور پوشیدہ ہوں، وہ کلمہ جس کے معنی مبہم اور پوشیدہ ہوں، واضح لفظوں میں بات نہ کرنا، اشاروں میں بات کرنا، پردوں میں چھپا کر بات کرنا، اور وہ کلمہ جس کے معنی مبہم اور پوشیدہ ہوں۔ اب یہاں تک ہم نے جو پڑھا، اس کو اگر ہم اپنے لفظوں میں بیان کریں تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو بات کرنے کے لیے ہم دو طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں۔ کبھی تو ہم بات براہ راست کرتے ہیں، واضح لفظوں میں کرتے ہیں، اور کبھی ہم پردوں میں اور اشاروں میں چھپا کر بات کرتے ہیں۔ یعنی اس کی اگر ہم مثال لیں تو مثال اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ کسی آدمی کے بڑھاپے کی طرف اگر ہم اشارہ کر رہے ہیں تو ہم براہ راست، کبھی تو ہم کہتے ہیں براہ راست کہہ دیتے ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے وہ بوڑھا ہے، لیکن کبھی ہم اس کو براہ راست بوڑھا نہیں کہتے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں کے بال سفید ہو گئے ہیں، یا فلاں جو ہے وہ سفید ریش ہے، یعنی اس کی داڑھی جو ہے وہ سفید ہے۔ اب کسی کو سفید ریش کہنا یا کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کے بال سفید ہیں، ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بوڑھا ہے، لیکن ہم نے براہ راست واضح لفظوں میں بوڑھا نہیں کہا بلکہ اشاروں اور پردوں میں ہم نے بات کر دی۔ اسی طرح اگر کسی کی غربت کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کے گھر کا چولہا ٹھنڈا ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ وہ غریب ہے تو یہ تو کنایہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اس کے گھر کا چولہا ٹھنڈا ہے تو یہاں گویا پردوں میں اور اشاروں میں بات ہو گئی، بات وہی ہے لیکن انداز اس کے لیے کنایہ کا اختیار کر لیا گیا۔ تو یہ کنایہ اس چیز کا نام ہے۔ عام گفتگو میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ کیا کنایے بول رہے ہو، تمہارے کنایے میری سمجھ میں نہیں آتے۔ جو بات واضح نہ ہو تو اس کے بارے میں عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کنایہ ہے۔ تو کنایہ بالکل وہی چیز ہے۔ اب ہم آتے ہیں کنایے کی باقاعدہ تعریف کی طرف کہ علم بیان جو ہے اس میں کنایے کی کیا تعریف ہے، اور یہ تعریف ہم یہاں آ کر پڑھتے ہیں۔ علم بیان کی روح سے کنایے کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے: جب کوئی لفظ حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی دونوں معنی مراد لیے جا سکیں۔ یعنی یہاں آ کر کنایہ جو ہے وہ استعارے سے اور مجاز مرسل سے مختلف ہو جاتا ہے۔ استعارے میں بھی لفظ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا، لیکن وہاں آپ مجازی معنی ہی مراد لیتے ہیں۔ اسلم کو اگر شعر کہا جائے گا تو اسے مراد شعر نہیں لیا جائے گا، اسلم ہی لیا جائے گا۔ اور مجاز مرسل میں بھی یہی ہوتا ہے کہ لفظ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور ہم مجازی معنی ہی لیتے ہیں، لیکن یہاں کنایے میں جو ہے تو بات مختلف ہو جاتی ہے۔ کنایے میں بات جو ہے وہ علیحدہ ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہ کنایے میں اگر لفظ تو مجازی معنوں میں استعمال ہوگا، لیکن اگر ہم اس کے حقیقی معنی لیں تو پھر بھی لے سکتے ہیں، یعنی دونوں صورتوں میں ایک ہی مطلب ہمارے ذہن میں آئے گا۔ اب وہی مثال میں ریپیٹ کرتا ہوں یہاں پہ کہ آپ نے کسی بوڑھے کو سفید ریش کہا، یعنی سفید داڑھی والا کہا، تو اب سفید ریش کہنے کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ اس کی جو داڑھی ہے اس کے بال سفید ہیں، اور سفید ریش کہنے کا مجازی مطلب یہ ہے کہ وہ بوڑھا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بوڑھا اگر آپ نے مطلب لیا، مجازی معنی آپ نے لیے، تو پھر بھی وہی مفہوم آپ کے ذہن میں آئے گا، اور آپ نے حقیقی معنی لیے، یعنی ایک سفید داڑھی کا تصور آپ کے ذہن میں آ گیا، ایک امیج آپ کے ذہن میں سفید داڑھی کا آ گیا، تو پھر بھی اس کا آپ کا ذہن جو ہوگا وہ اس کے بڑھاپے کی طرف منتقل ہوگا۔ یعنی کنایے میں آپ لفظ کے حقیقی معنی بھی لے سکتے ہیں اور مجازی معنی بھی لے سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں ایک ہی مطلب، ایک ہی مفہوم جو ہوتا ہے وہ آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ کنایہ میں اب یہ مزید وضاحت ہے، تعریف ہم نے پڑھ لی ہے، اب ہم مزید وضاحت دیکھتے ہیں، اور مزید وضاحت یہ ہے کہ کنایہ میں بات کرنے والا لفظ کو مجازی معنوں میں استعمال کرتا ہے، یعنی بات کرنے والا جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ مجازی معنوں میں استعمال کرتا ہے، لیکن آپ اس کے حقیقی معنی بھی لے سکتے ہیں۔
کیونکہ دونوں صورتوں میں ایک ہی مفہوم ذہن میں آتا ہے. یہ وہی بات ہے کہ جو ابھی میں کر چکا ہوں. اب آگے بڑھتے ہیں اور مثالیں دیکھتے ہیں ہم کنائے کی. مثالوں کے ذریعے کنائے کا مفہوم جو ہے وہ زیادہ واضح ہو جائے گا. اب نثری مثالیں ہمارے سامنے چند ایک آ گئی ہیں، ان کو ہم ایک ایک پڑھتے ہیں. پہلی مثال ہمارے سامنے یہ ہے کہ بوڑھے آدمی کو سفید ریش کہنا. یہ اس پر ابھی بحث ہو گئی ہے. دوسری مثال ہے میں نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے. کوئی آدمی جو ہے وہ دوسرے سے کہتا ہے کہ میں نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے عمر گزاری ہے اور میں ویسے ہی بوڑھا نہیں ہوا ہوں، بلکہ کچھ تجربہ اور کچھ شعور بھی میں نے حاصل کیا ہے، تو میں نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے. اب تجربے اور شعور کی بات کے الفاظ سے استعمال نہیں کیے، اس نے دھوپ میں بال سفید کرنے کی بات کی اور سننے والا جو ہے وہ اس کی بات کے مطلب تک پہنچ گیا. تو یہ بھی کنائے کی ایک مثال ہے. اب تیسری مثال دیکھیں. اس کے بال سفید ہو گئے مگر عقل نہیں آئی. کسی آدمی کے بارے میں کوئی آدمی بوڑھا ہے، عمر رسیدہ ہے، لیکن پھر بھی اس کی عقل جو ہے تو پختہ نہیں ہے، تو اس کے بارے میں عام طور پہ تانے کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بال سفید ہو گئے مگر عقل نہیں آئی. بال سفید ہو گئے، یہاں پر بھی بال سفید ہونے کا ذکر ہے، یہاں بھی بال سفید ہونے کا ذکر ہے، یہاں بھی سفید داڑھی کا ذکر ہے. اب یہ سارے کے سارے جو ہیں سفید داڑھی یا سفید بالوں سے مراد بڑھاپا ہے. اب یہاں پر وضاحت دیکھیں. ان مثالوں میں بال سفید ہونا کنایہ ہے بڑھاپے کے لیے، یعنی بڑھاپے کا ذکر نہیں کیا گیا، بالوں کے سفید ہونے کا ذکر کیا گیا، تو اس سے جملے میں کنایہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا. یہاں بال سفید مجازی معنی، اب وہ جو مجازی اور حقیقی معنی کی بات میں ابھی کر رہا تھا وہ یہاں پہ واضح ہو رہی ہے کہ بال سفید ہونے کے مجازی معنی اور بال سفید ہونے کے حقیقی معنی جو ہیں وہ کیا ہیں. یہاں بال سفید ہونے کے مجازی معنی ہے بوڑھا ہونا، اور بال سفید ہونے کے حقیقی معنی ہے بالوں کا رنگ سفید ہونا. اب ظاہر ہے کہ بوڑھا ہونا اور بالوں کا رنگ سفید ہونا ایک ہی بات ہے. آپ نے مجازی معنی لیے یا آپ نے حقیقی معنی لیے، دونوں صورتوں میں اس شخص کے بڑھاپے ہی کی طرف آپ کا ذہن جائے گا. آپ چاہے مجازی معنی لیں یا حقیقی معنی لیں، دونوں صورتوں میں ایک ہی مطلب ہوگا. تو یہ وضاحت ہوئی. اب آگے آپ دیکھیں کنائے کے دو اجزاء ہیں، اور وہ دو اجزاء جو ہیں ایک صفت ہے اور ایک موصوف ہے. مندرجہ بالا مثالوں میں سفید بال صفت جبکہ بوڑھا آدمی موصوف ہے. بوڑھا آدمی موصوف ہے. موصوف وہ چیز ہے کہ جس میں کوئی صفت پائی جاتی ہے، اور صفت کوئی خصوصیت ہے کہ جو کسی چیز میں پائی جاتی ہے. تو اب بوڑھا آدمی موصوف ہے اور اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے بال سفید ہیں. تو گویا یہاں پر صفت ہم نے بولی ہے، سفید بالوں کا نام ہم نے لیا ہے اور اشارہ ہم نے بوڑھے آدمی کی طرف کیا ہے، یعنی موصوف کی طرف کیا ہے. اب مزید شرعی مثالیں کچھ ہمارے سامنے ہیں، ان کو بھی آپ دیکھ لیں. ان میں سے پہلی مثال یہ ہے کہ کمر باندھنا کنایہ ہے کسی کام کے آغاز یا سفر پر روانہ ہونے کے لیے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے کمر باندھ لی ہے، تو اب اس نے حقیقت میں کمر نہیں باندھی ہوتی، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں کسی سفر پر روانہ ہونے کے لیے یا کوئی کام شروع کرنے کے لیے تیار ہوں. دوسری مثال دیکھیں. قبر میں پاؤں لٹکانا کنایہ ہے شدید بیمار، ضعیف العمر یا قریب الموت ہونے کے لیے. مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس کے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ وہ شدید بیمار ہے، ضعیف العمر ہے یا مرنے کے قریب ہے. لیکن براہ راست یہ نہیں کہا گیا کہ وہ شدید بیمار ہے، ضعیف العمر ہے یا موت کے قریب ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہیں. اگلی مثال پر غور کریں. اس کی کمر جھک گئی ہے. اب یہاں پر جو کمر جھکنا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ضعیف ہو گیا ہے اور بڑھاپا اس پر آ گیا ہے. اس کی کمر جھک گئی ہے. براہ راست یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ضعیف العمر یا عمر رسیدہ ہو گیا ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ اس کی کمر جھک گئی، تو یہ بھی کنایہ ہو گیا. اگلی مثال دیکھیں. یہ میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ اس کے گھر کا چولہا ٹھنڈا ہے، یعنی غربت ہے گھر میں. اس کے بعد اگلی مثال ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یعنی کسی سے کچھ مانگنا، طمع کرنا یا امید رکھنا. کسی کے آگے سر جھکانا، یعنی کسی کی اطاعت کرنا. سر اٹھا کر چلنا، یعنی فخر کے ساتھ چلنا. سر اٹھا کر چلو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کرو کہ تمہیں سر جھکانا پڑے. تو یہ سارے کے سارے جو جملے ہیں
ان میں کنائی کی مثالیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں. آگے ہمارے سامنے شعری مثالیں ہیں کنائی کی، جو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ان پر گفتگو کریں گے. اللہ حافظ.